کہ ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے اور دن پیر کا تھا، تاریخ وہ 12 تھی یا 9 تھی یا کوئی بھی تھی، لیکن ربیع الاول کی تھی۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کرام نے نبی کی خوشی کیسے بنائی کہ روزہ رکھا ہر پیر کو۔ ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکثریت پہ عمل ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما یؤمن الا واکثرهم مشرکون، اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے دین کو پہچاننا چاہیے مجھے آپ کو۔ اگر میں آپ اپنے اللہ کے نبی کے دین کو پہچاننا چاہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج موبائل ہے، دنیا ہے، ہر رنگ موجود ہے، اور اللہ نے ہم سب کو عقل شعور دیا ہے۔ ایک بات صرف ذہن میں رکھ رہے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ سوچ اپنی رکھ لیں کہ جیسے اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہہ دو اے محمد رسول اللہ ان لوگوں کو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرو۔ اگر تم محمد رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جسے رسول کی مانی اس نے اللہ ہی کی مانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کی سوچ رکھنی چاہیے۔ اور میرے بھائی دوستوں، وہ رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ایک کھجور پہ بخشتا بھی ہے، ایک مکھی پر جنت میں ڈالتا بھی ہے اور جہنم میں بھی ڈالتا ہے۔ یہ صحیح حدیث سناتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں گیا اور ایک جہنم میں گیا۔ کیسے؟ فرمایا یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا دو لوگوں کا یا دو بھائیوں کا، تو وہاں بادشاہ کا دور تھا۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی بادشاہ کے لیے کوئی چیز نذرانہ دو گے، قربانی کرو گے، کوئی نہ کوئی جانور کچھ۔ اس دور میں بادشاہ سمجھا جاتا تھا کو رب، جس طرح آج بھی سمجھتے ہیں لوگ، وہ الگ بات ہے۔ جیسے سورہ بروج کے سورہ بروج جو قرآن کی صورت ہے، یہ جو اتاری گئی ہے، یہ کس کے لیے، کون سا، یہ کس کا واقعہ ہے؟ یہ ایک چھوٹے سے بچوں کا واقعہ ہے۔ کتنے سال کا بچہ تھا وہ 7-8 سال کا بچہ تھا جس نے بادشاہ کو للکارا تھا۔ اور جب کھائیاں کھودی گئیں اور اس میں ڈالا گیا تو ایک وہ بھی عورت تھی، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس کے گود میں 1 سال کا بچہ تھا، اور وہ چھلانگ مارنے پہ رک رہی تھی کہ میرے پاس بچہ ہے، اب میں بچے کے لیے اس کو بادشاہ کو رب بنا لیتی ہوں، یہ سوچ رہی تھی، کیونکہ یہی تھا کہ جو بادشاہ کو رب بولے گا وہ بچے گا، اور جو رب نہیں بولے گا وہ اس کھائیوں میں گرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کہانیوں والی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، ہاں خوابوں کی باتیں یا میری بات نہیں ہے، تصدیق کریں، پڑھیں دین کو، پہچانیں۔ تو فرمایا کہ اس بچے نے بولا، اس بچے کو رب نے زبان دی، اس نے کہا کہ اے ماں تو کیوں ڈرتی ہے؟ یہ جو آگ ہے جہنم کی آگ، اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو ماں بچہ کے ساتھ وہ گر گئی۔ تو کامیاب کون ہوتا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو دین وہ ہے جو اللہ کے نبی کا دین ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، پہچانیں، عمل کریں۔ اور رب بخشنے پہ آتا ہے تو ایسے بخشتا ہے کہ دیکھیں وہ تو اللہ ہی جانتا نا کہ ہمیں کیسے اللہ نے بخشنا یا معاف کرنا یا نہیں کرنا، کیونکہ نیکیوں کے انبار ہوں گے اور نہیں جہنم میں جا رہے ہیں، اور ایسے سے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہے، گناہ کے گناہ بھرے پڑے ہیں، گناہ کے گناہ بھرے ہوئے، نیکی ہے ہی نہیں۔ وہ بندہ کہہ رہا ہوگا، بخاری صحیح حدیث ہے کہ بس میرا کوئی بخشش نہیں ہے، اتنے میں اللہ فرمائے گا نہیں، آج انصاف ہوگا، آج نا انصافی نہیں ہوگی۔ اور ہوگا کیا؟ ایک کاغذ آئے گا جس پہ صرف کلمہ لکھا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی گواہی، تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ ایسا بھی ہوگا۔ اور کہہ دوں ساتھ میں، ایسا بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نبیوں کے دادا ہیں، ان کے والد آزر بھی جنت میں نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے۔ دیکھو نوح نبی ہے، لوط نبی ہے، اس کی بیوی جنت میں نہیں ہوگی، نوح کا بیٹا جنت میں نہیں ہوگا، اور تو اور بہت کچھ کہنے کو ہے۔ تو خلاصہ دیکھیں، یہ نبیوں کی اولادیں، نبی کے باپ، نبی کی بیویاں جنت میں نہیں ہیں، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ اور فرعون، اس کی بیوی آسیہ، وہ محمد رسول اللہ جو ہمارے نبی ہیں، ان کی جنت میں وہ بیوی ہوگی۔ اس نے کیلیں ٹھوکی اس کے ہاتھوں میں فرعون نے کہ تو مجھے رب مان، اس نے بولا نہیں۔ تو یہ اللہ ہے۔ مومن انسان ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، چاہے اس کے جتنے گناہ ہوں۔
اور اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے، نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جب اگر نا امید ہو جائے نا تو وہ پھر خودکشی کرتا ہے، وہ پھر وہ باغی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو عمل والا بنا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما. اللہ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ تو ہم سب کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو ہماری تمام جائز ضرورتوں کو تو اپنی رحمت سے پورا فرما. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان اور نمازی بنا دے. جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.